إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بزرگوں اور دوستوں، عزیزوں، جس ماہ رمضان، ماہ مبارک، ماہ صیام و قیام اور ماہ نزول قرآن کا ہم نے کل بڑے شوق سے اور بڑے والہانہ انداز میں استقبال کیا تھا، آج وہ ہم سے رخصت ہوا چاہتا ہے. گنتی کے دن تھے اور وہ دیکھتے دیکھتے گزر گئے. عمر بھی ہماری گنی ہوئی ہے، اگرچہ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم کو کب جانا ہے، لیکن حیات اور موت اللہ کی طرف سے فکس ہے. جس طریقہ سے ماہ و سال گزرتے ہیں، مہینہ گزرتا ہے، اسی طریقہ سے ہم لوگ بھی ایک دن دنیا سے کچھ کر جائیں گے، رحلت کر جائیں گے. یہ مہینہ ہمارے عملوں کے ساتھ رخصت ہوا چاہتا ہے. اس مہینے میں ہم نے جو کچھ کیے ہیں، اچھے یا برے اعمال، اس کی یہ مہینہ اللہ کے پاس گواہی دے گا. جس نے اس مہینے کی قدر پہچانی، صیام و قیام سے، ذکر و مناجات سے، تلاوت قرآن سے اور صدقہ و خیرات سے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے ذریعے، نیکی اور بھلائی کے جس کام کے ذریعے اس نے اس مہینے کو آباد کیا، وہ اللہ کی سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق پر اس کا شکر ادا کرے. اور جس نے اس مہینے میں کوتاہی کی، اس مہینے کو بھی غفلت اور کوتاہی کی نذر کر دیا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی چاہے. وہ تواب الرحیم ہے اور عمل کا دار و مدار خاتمے پر ہے. موت سے پہلے یا اس مہینے کے گزرنے سے پہلے اگر آدمی اپنی غلطیوں کی تلافی کرنا چاہے، توبہ و استغفار کے ذریعے، اور ایک نیا عزم اور نیا ولولہ اپنے اندر پیدا کرے کہ آئندہ وہ اپنی زندگی شریعت کے مطابق گزارے گا، رب کے فرمان کو ادا کرے گا، بجا لائے گا اور گناہوں سے پرہیز کرے گا، تو انشاءاللہ اس کی زندگی میں نیکیوں کی بہار آ جائے گی، تقویٰ کی شجر کاری ہوگی اور دنیا اور آخرت کی سعادتوں سے بہرہ ہوگا. یہ مہینہ جاتے جاتے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ جس طریقہ سے ہم آئے اور چلے گئے، اسی طریقے سے تم کو بھی جانا ہے. اور جس صورت کے ساتھ اس مہینے کی شب و روز گزرے ہیں، اسی صورت کے ساتھ تمہاری زندگی کے ایام بھی گزر رہے ہیں، اور تم کو بھی اللہ رب العالمین کے روبرو حاضر ہونا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو اس بات کی پرواہ ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کے لیے کیا کچھ کیا ہے، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ آگے بھیجا ہے. دنیا میں ہم اور آپ کوئی سفر کرتے ہیں، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتے ہیں، تو اس کی تیاری کرتے ہیں. جب سفر کا عزم ہوتا ہے، ٹکٹ ریزرو کرا لیتے ہیں، تو سفر کی ضروری تیاری میں لگ جاتے ہیں، توشہ تیار کرتے ہیں. اور یہ تو بہت لمبا سفر ہے، دنیا سے آخرت کا سفر، ایسا سفر جہاں سے کبھی کوئی واپس نہیں آ سکا.
دائمی سفر، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے، اس کی فکر ہم کو ہونی چاہیے۔ اور آخرت ہی کی تیاری کے لیے اللہ رب العالمین اس طرح کے موسم عطا فرماتا ہے، رمضان کی شکل میں ہو یا حج کے ایام کی شکل میں ہو۔ اللہ رب العالمین نیکیوں کا کچھ موسم ہم کو عطا کرتا ہے تاکہ ہم ان موسموں کا بھرپور استعمال کریں اور نیکیاں سمیٹ لیں۔ جیسے بازار کے لوگ عید وغیرہ کے موقع پر اور شادی بیاہ کے موقع پر کمائی خوب کرتے ہیں، کیونکہ وہ ان کا ایک موسم خاص ہوتا ہے کمانے کا، تو ہم ایمان والوں کے لیے بھی نیکیوں کے کمانے کا ایک خاص موسم اللہ رب العالمین نے رمضان کی شکل میں عطا کیا تھا۔ اب ہم میں کا ہر شخص اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھے کہ اس نے اس مہینے کا کتنا احترام کیا، اس مہینے کے کتنے تقاضے پورے کیے، اور اگر اس نے روزہ رکھا تو روزہ کیسا رکھا، صرف بھوکا پیاسا رہا یا اس نے اپنی آنکھوں کا بھی روزہ رکھا، حرام چیزیں نہیں دیکھی، اپنے کانوں کا بھی روزہ رکھا، حرام باتیں نہیں سنی، اپنی زبان کو بھی لگام دی کہ حرام بات، گالی گلوچ، غیبت، چغلی نہیں زبان سے نکالی، اپنے پیٹ کا بھی روزہ رکھا، اس میں حرام لقمہ نہیں ڈالا، حرام کمائی نہیں کی۔ ہر شخص جائزہ لے، فرض نمازوں میں کتنی چستی اور پھرتی رہی ہماری، نوافل کی ہم نے کس قدر ادائیگی کی، مؤکدہ اور غیر مؤکدہ سنتوں کا کتنا لحاظ کیا، تراویح اور وتر باجماعت امام کے ساتھ ادا کی کہ نہیں کی۔ ہر کوئی اپنا اپنا جائزہ لے۔ اگر لگے کہ ہاں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے کچھ ہم نے کیا ہے، فمن وجد فی نفسہ خیرا، جو اپنے اندر بھلائی پائے، فلیحمد اللہ، اللہ تعالیٰ سے اللہ کی تعریف کرے۔ اور اگر کوتاہی نظر آئے، اور ہم میں سے ہر شخص کوتاہی کرنے والا ہے، کچھ کم کوئی زیادہ، تو اپنے نفس پر ملامت کرے اور توبہ استغفار کرے قبل اس کے کہ توبہ کا دروازہ ہمارے لیے بند ہو اور ہماری جان نرخڑے پر پہنچے۔ تو یہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، جو بھی آیا ہے اس کو رخصت ہونا ہے، اور گنتی کے جو ایام ہوتے ہیں وہ بڑی تیزی سے گزرتے ہیں۔ ہماری بھی زندگی کے ایام گرے ہوئے ہیں، وہ بھی بہت تیزی سے گزر رہے ہیں۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ زندگی کو بامقصد بنائیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بندگی پر کاربند رہیے، تقوی اختیار کیجیے، اللہ کے حکموں پر عمل کیجیے، اور اللہ کی منع کردہ چیزوں سے باز رہیے۔ یہی تقوی ہے، اور اسی کی ٹریننگ دینے کے لیے، اسی کی تعلیم دینے کے لیے یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہوتا ہے کہ ہم کو یہ پیغام دے کہ تم اللہ کے بندے جب کھانے پینے کو اللہ کے لیے چھوڑ سکتے ہو، جائز شہوت چھوڑ سکتے ہو، اللہ کے کہنے پر ثواب کی خاطر، اللہ کی محبت کی خاطر، جہنم سے بچنے کی خاطر، تو تم گناہ کیوں نہیں چھوڑتے، حرام کیوں نہیں چھوڑتے، جس میں تمہارے دین اور دنیا کا نقصان ہے۔ دوسرا پیغام جو یہ مہینہ دے رہا ہے وہ یہ کہ ہم نیکیوں پر کاربند رہیں، نیکیوں پر کاربند رہیں۔ ایک مہینے کی ٹریننگ کا اثر ہماری زندگی میں رمضان کے بعد بھی نظر آنا چاہیے۔ نیکی کی قبولیت کی علامت یہی ہے کہ اگر نیکی قبول ہوتی ہے تو انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نیکی کے کام اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ لیکن اگر اس کے بعد بھی کیفیت یہ ہو کہ صاحب عید کے بعد رفتہ رفتہ ایک دو دن کے بعد لوگ نمازوں سے، مسجدوں سے چھٹتے اور کٹتے چلے جائیں، 2 دن حاضر رہے، اس کے بعد تیسرے دن سے 2 وقت میں آنے لگے، 3 وقت میں آنے لگے، فجر گول کرنے لگے، اس کے بعد عشاء گول کرنے لگے، اس کے بعد معلوم ہوا کہ چوتھے 5ویں دن مسجد سے انہوں نے اپنا رشتہ توڑ دیا۔ اب امام صاحب پر کسی شخص پر نظر پڑی تو شرما کے رہ گئے، اس نے جب کچھ نصیحت کی تو یوں ہی سا کچھ بہانہ بنا کر کے اور شرمندگی کا احساس کر کے آگے نکل گئے۔ اگر ایسا ہے تو کیا فائدہ ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ رمضان میں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، آیا گیا، اور آپ نے بھی رسماً روزہ رکھ لیا، صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ نہیں کی، اور نیکی سے محبت کے نام پر آپ نے نیکی نہیں کی، بس ایک رسم کی ادائیگی ہوئی، اس لیے وہ آپ کی زندگی پر کوئی چھاپ نہیں چھوڑ کے گیا مہینہ۔ وہی ورنہ اگر ایمان اور تقوی کا پیڑ لگ جاتا آپ کے دل میں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کو ضرور کھاد پانی دیتے رہتے رمضان کے بعد بھی، تاکہ وہ درخت ہرا بھرا رہے، پھلدار رہے۔ نیکی جب قبول ہوتی ہے تو نیکی اپنے پیچھے نیکی لاتی ہے، اور نیکی اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو آدمی گناہ کے اندر پھر سے لوٹ جاتا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اگر رمضان کے بعد آپ کی حالت وہ نہ رہی
ٹھیک ہے رمضان جیسی تو نہیں رہے گی، لیکن واجبات اور فرائض سے بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے۔ جتنا قرآن مجید کی تلاوت آپ رمضان میں کرتے رہے، یہ تو ٹھیک ہے کہ رمضان کے بعد وہ کیفیت نہیں ہوگی، یہ نیکیوں کا ایک خاص موسم ہے، لیکن ایک دم سے قرآن آپ کی زندگی سے نکل جائے اور پھر اگلے ہی رمضان میں آپ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے اور قرآن مجید کو پڑھیے، اس کے ترجمہ اور مطلب پر آپ کی نظر رہے، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ تو اس لیے جو واجبات اور فرائض ہیں ان پر کاربند رہیے، نمازوں کا لحاظ رکھیے، اور پھر حرام کعبوں سے پرہیز کیجیے، قرآن مجید کی صبح و شام تلاوت کیجیے، جتنا وقت ملے اسی کے حساب سے، تاکہ گھر میں خیر و برکت ہو۔ ہر لفظ پر 10 نیکی ملتی ہے، آپ سوچئے تو ہر لفظ پر 10 نیکی ملتی ہے۔ گھر کی عورتوں کو کہیے، اپنے بچوں کو پڑھوائیے، خود پڑھیے اللہ نے اگر پڑھنے کی صلاحیت دی ہے تو، اور تھوڑا وقت نکال کر کے ترجمہ کے ساتھ پڑھیے، تاکہ دیکھیے اللہ رب العالمین کیا کہتا ہے، تاکہ آپ کے لیے سمجھنا اور پھر عمل کرنا آسان ہو جائے، کیونکہ یہ کتاب صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ سمجھنے کے لیے بھی آئی ہے، عمل کرنے کے لیے بھی آئی ہے۔ یہ کتاب زندگی ہے۔ اب زندگی کی کتاب ہی ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سے کیا کہتا ہے، ہم سے کیا مطالبہ ہے، اس کا کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، اس سے بڑی حرمان نصیبی ہماری کیا ہوگی کہ ہم اپنی مذہبی کتاب سے ناواقف ہیں، ہم اس کا ترجمہ نہیں پڑھ رہے ہیں، اکثر کو ہم میں صحیح قرآن پڑھنے نہیں آتا ہے۔ کتنے دکھ کی بات ہے، اس کمی کو محسوس کی۔ بڑا اچھا موسم ہے، موقع ہے، رمضان کا موقع تھا، آپ اس میں حافظ صاحب کی خدمت لیتے، تھوڑا بیٹھ کر کے بڑے لوگ پڑھتے، ان سے 10 منٹ آدھا گھنٹہ قرآن صحیح کر دیجئے۔ آج بھی وہ آپ کے لیے اویلیبل ہیں، اگر آپ کہیے گا کہ عشاء کی نماز میں ہم آتے ہیں، آدھا گھنٹہ آپ بیٹھ کر کے ہم لوگوں کو تلاوت کرا دیجئے، قرآن پڑھنا سکھا دیجئے، انشاءاللہ وہ آپ سے کوئی اجرت نہیں لیں گے، اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، قرآن مجید پڑھا دیں گے اور آپ کو قرآن پڑھنا سکھا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی وہ صدقہ جاریہ بنا دے گا۔ جذبہ تو اپنے اندر رکھیے۔ شرم اور ندامت کا احساس کیوں ہوتا ہے آپ کو کہ بڑے ہو کر کے جائیں پڑھنے کے لیے؟ صحابہ کرام جس عمر میں مسلمان ہوتے تھے آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھتے تھے، جس عمر میں مسلمان ہوئے اسی عمر میں پڑھنا شروع کیا، قرآن سیکھتے تھے، مسائل سیکھتے تھے، حدیث پڑھتے تھے۔ تو قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیے اور اس کو اپنی زندگی کا ایک روٹین بنا لیجیے کہ 2 وڑک 4 وڑک جتنا وقت اللہ تعالیٰ دے گا قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ پہلے یہ چیز عام تھی، ہر گھروں سے قرآن مجید کی تلاوت، ہر گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی تھی، لیکن اب شاید کہیں سننے میں آپ کو آتا ہو، صبح فجر کے بعد اگر آپ نکلیں، مغرب کے بعد کہیں نکلے تو کسی گھر سے تلاوت کی آواز ملتی ہو تو ملتی ہو، ورنہ اب سناٹا ہی سناٹا رہتا ہے محلے میں، معاشرے کے اندر کہیں سے قرآن کی تلاوت کی آواز سنائی نہیں دیتی ہے، سوائے ان مسجدوں کے یا ان حفظ خانوں کے جہاں بچے قرآن حفظ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ حال ہے ہمارے گھر کا، اور نتیجہ یہ ہے کہ شیطان نے ڈیرا جما رکھا ہے۔ تو اگر آپ نے الحمدللہ جزدان کا گرد و غبار صاف کر لیا ہے اور قرآن مجید کو پڑھا ہے اور پڑھنے کا اہتمام گھر کی خواتین نے کیا ہے، تو ان کو نصیحت کیجیے کہ یہ نیکی اور یہ بھلائی سلسلہ ہمارے درمیان قائم رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے ایمان کا پودا مرجھائے نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس بے وقوف عورت کی طرح مت ہو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اس بے وقوف عورت کی طرح مت بنو جو سوت کاٹتی ہے بڑی محنت سے اور اس کا گرچھی بناتی ہے، گٹھڑ بناتی ہے، اور پھر گٹھڑ بنانے کے بعد اس کو قینچی سے ٹکڑے 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 کر دیتی ہے۔ یہ مثال ہم پر صادق آئے گی کہ ہم نے ایمان کی کھیتی تو کی، ایمان کا درخت تو لگایا رمضان میں، کچھ تقویٰ طہارت کا کام تو کیا، گناہوں سے تو پرہیز کیا، موبائل کو سوئچ آف کیے رہے، یوٹیوب کو سوئچ آف کیے رہے، گندی تصاویر نہیں دیکھی، گانے نہیں سنے، لیکن جیسے ہی رمضان گیا اور مہینہ رخصت ہوا چاند رات سے، اب پھر وہ اسٹارٹ ہو گیا، پھر شیطان خوش ہو گیا کہ چلو تم آ گئے، پھر ہماری پرانی راہ پر آ گئے، اور وہ ہنس رہا ہے کہ اس کو اس کی نیکی نے اس مہینے کی پورے مہینے کی ٹریننگ ہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا، بس مہینہ آیا اور گیا اور اس نے رسماً عبادت کچھ کر لی، دل سے عبادت اس نے نہیں کی، ورنہ اگر دل سے عبادت کی ہوتا اور عبادت قبول ہوئی ہوتی تو یہ اس غلطی کو دہراتا نہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے۔ تو دیکھیے اس بات کا خیال رکھیے کہ آپ کی نیکی گناہوں کے سبب ضائع نہ ہو، اللہ نہ کرے کہ آپ کی نیکی آپ کے گناہوں کے سبب ضائع ہو۔ اور تیسری بات یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جتنا اہتمام آپ نے اس ماہ رمضان کا کیا ہے، عبادتوں کی شکل میں کیا ہے، اتنا ہی اہتمام یا اس سے زیادہ اہتمام اس بات کا کیجیے کہ اللہ آپ کی نیکیوں کو قبول کر لے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقی کی بندگی کو قبول کرتا ہے۔ سلف صالحین جتنی نیکیاں کرتے تھے اس سے زیادہ ان کو فکر ہوتی تھی کہ نیکی قبول ہو۔ 6 مہینہ رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے
اور رمضان گزرنے کے بعد 6 مہینہ تک دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کو قبول فرمائے۔ اگر کچھ نیکی کیا ہے آپ نے اس مہینے میں تو عجب اور کبر میں مبتلا مت ہوئیے۔ کیا پتہ آپ کو کہ آپ کی نیکی قبول بھی ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ یہ مت کہیے کہ ہم نے تقویٰ کا حق ادا کر دیا، ہم نے اس مہینے کی خوب قدر پہچانی۔ کہیے کہ جتنا ہوا اللہ کم ہی ہوا، کوتاہی ہوئی ہم سے، غفلت ہوئی۔ اپنی کوتاہی کا اظہار کیجیے اللہ کے سامنے، اپنی عاجزی ظاہر کیجیے، اپنی انکساری ظاہر کیجیے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، جو ہم کمزور بندے سے ہو سکا ہے ہم نے کیا ہے۔ اس ٹوٹی پھوٹی عبادت کو قبول فرما لے اور مزید نیکیوں کی توفیق عطا فرما، یہ دعا کرنے کی ہے۔ کبھی بھی عجب اور کبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلۃ انہم الی ربہم راجعون، ایمان والوں کی صفت اللہ نے بتائی کہ ایمان والے وہ ہیں جو نیکیوں کا کام کرتے ہیں اور اس کے باوجود بھی ڈرتے ہیں، ان کے دل ڈرتے ہیں کیونکہ وہ اللہ کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ کس بات سے ڈرتے ہیں کہ معلوم نہیں نیکی قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی۔ اللہ سے حسن ظن رکھیے، لیکن کلیجہ ٹھوک کر، سینہ ٹھوک کر کے مت کہیے کہ آپ کی عبادت قبول ہو رہی ہے۔ دعا کیجئے کہ قبول ہو جائے۔ کیا معلوم آپ نے مطلوبہ شرائط کے مطابق اپنی عبادتیں انجام دیں کہ نہیں دیں۔ اسی لیے کبھی بھی کسی بھی نیکی کرنے والے انسان کو عجب اور کبر میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اور جو گنہگار ہے اور جس نے مہینے کی قدر نہیں پہچانی اور مہینہ چلا گیا، اس کو بھی اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آج کا آج عزم کرے، پکا ارادہ کرے، سچی توبہ اللہ تعالیٰ سے کرے اور نیکی کی راہ اختیار کرے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی عاقبت سنورے گی اور اللہ تعالیٰ نیکیوں کی راہ اس کے لیے بھی آسان فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، یہ چند باتیں ہیں جو ہم کو اس مہینے کے اختتام پر سوچنی ہے کہ مہینہ رخصت ہو رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ آج آخری دن ہو ہمارا، اور اسی طریقہ سے یہ نہیں معلوم کہ زندگی کا آخری دن ہو۔ اس لیے یہ مہینہ جاتے جاتے یہ پیغام دے رہا ہے کہ تم کو بھی مستعد اور تیار ہونا چاہیے، نہ جانے کب تمہاری موت آ جائے۔ تو اپنی عاقبت کے لیے فکر کرو اور عاقبت کے لیے تیار رہو۔ جو آدمی اپنی عاقبت کو سامنے رکھتا ہے نا، وہ ہمیشہ موت کو یاد رکھتا ہے، موت سے کبھی غفلت نہیں کرتا، موت کو بھلاتا نہیں ہے۔ ہم سب اپنی موت کو بھولے بیٹھے ہیں، لاشیں سامنے ہوتی ہے، جنازہ بھی پڑھتے ہیں، دفناتے بھی ہیں، لیکن اپنی موت کو یہ نہیں یاد رکھتے کہ کہیں اگلا میت اس قبرستان میں میں ہی تو نہیں ہوں۔ کون جانے، موت تو کسی کو بھی آتی ہے، بوڑھے جوان، بچے، عورت، مرد، کسی کو بھی کسی عمر میں آ سکتی ہے۔ بیمار سال ہر سال سے بستر پر ہے، صحت مند آدمی جا رہا ہے، یہ سوچنا چاہیے کہ کہیں اگلا قبر کا مسافر تو میں تو نہیں ہوں۔ تو نیکیوں کی تیاری کرنی چاہیے، فکر کرنی چاہیے، اور جو نیکی ہم نے کی ہے اس مہینے میں، اللہ سے دعا کیجئے کہ اس نیکی پر آپ کو قائم رکھے۔ پھر گناہ کی طرف پلٹیے مت، ورنہ یہ ہوگا کہ جو کاشت آپ نے کی تھی اس کو آپ نے خود سے ضائع کر دیا، جو درخت آپ نے لگایا تھا اس پہ خود آڑے چلا دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب مہینہ مکمل ہو جائے، چاند دکھ جائے، تو افضل اب یہاں سے آپ کے اوپر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے۔ 1 سے 2 دن علماء نے کہا ہے کہ پہلے دے دینا چاہیے، آج دے دے یا کل دے دیا ہوگا۔ کیوں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین۔ 2 مقصد بتایا گیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ روزے دار کے روزے کا کفارہ ہے۔ روزہ ہماری بدنی عبادت ہے، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے، یہ صدقہ فطر کیا؟ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ ہم سے جو غلطی ہوئی، جو بدزبانی ہوئی، جو بیہودہ کلام نکلا، شہوانی باتیں، سیکسی باتیں، جنسی باتیں منہ سے نکلی، اس طرح کی باتیں جو روزے رمضان میں ہو گئی، اس کا یہ صدقہ فطر کفارہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مسکینوں کی خوراک ہوتی ہے۔ جو آپ کھاتے ہیں، جس معیار کا چاول کھاتے ہیں سال بھر، اس معیار کا چاول دیجئے، آٹا دیجئے۔ طعمہ ہے، طعمہ، کھانا دینا ہے، کھانا۔ یہ تو لفظ ایسا بتا رہا ہے کہ ہم کو تو پکا ہوا دینا چاہیے، لیکن کتنے لوگ، اگر ہم سب لوگ پکا پکا ہی دیں گے مسکین کو تو کھانا سڑ جائے گا۔ اس لیے مسکین کی بھلائی کے لیے کہا گیا کہ نہیں، غلہ دو، 2.5 کلو غلہ، بعض علماء نے کہا، کسی نے کہا 3.25 کلو، کسی نے کہا 3 کلو۔ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ 3 کلو دے دو، کیونکہ مقدار میں سب سے بڑا قول جو ہے وہ یہی ہے، 3 کلو کا، اس سے زیادہ کسی نے نہیں کہا ہے۔ تو جس معیار کا چاول کھاؤ، غلہ کھاؤ۔ اگر مان لیجئے کہ گاؤں میں 5-7 اگر اس طرح کے محتاج لوگ ہیں، یا عورتیں ہیں، بیوائیں ہیں، اور اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ خوشحال ہیں، تنومند ہیں، اگر سب کے یہاں سے 3-3 کلو
ایک ایک آدمی کا غلہ گیا، کسی کے یہاں 5 آدمی کا، کسی کے یہاں 8 آدمی کا، کسی کے یہاں 10 آدمی کا، کسی کے یہاں 4 آدمی کا۔ اب آپ غور کیجئے کہ اگر 5 لینے والے ہیں اور دینے والے 100 ہیں، اور ہر گھر میں ایوریج 4 یا 5 آدمی ہی کا نکل رہا ہے، تو آپ سوچئے کہ اس مسکین کے گھر میں کنٹل چاول اور گیہوں چلا جائے گا، اور جس کو وہ کئی مہینے تک آرام سے کھائے گا۔ سمجھا کہ تو کہا گیا کہ اغنوہم عن السوال یوم العید، صدقہ فطر آخر وقت میں نکالو تاکہ عید کے دن وہ بھک منگی سے بچیں، سوال سے بچیں۔ ویسے بھی عید کے دن آدمی کام نہیں کرتا ہے، اور عید کے دن کہاں جائے گا وہ، تو اس لیے دو اس کو۔ لیکن یہ عجیب صورتحال ہے کہ اتنی تاکید کے باوجود بھی کہ جو غلہ کھاتے ہو اس میں سے 1 سا دو، جس کا وزن میں نے بتایا نا کہ احتیاطاً 3 کلو ہے، لوگوں نے اس کو بھی بدل دیا پیسے سے۔ فقیر آ رہا ہے، مانگ رہا ہے، فطرہ دیجئے فطرہ دیجئے، کہہ رہے ہیں کلو نا 3 کلو کا غلے کی بٹری ہے، اللہ جھوٹ نہ بلائے، 60 روپے کلو چاول کی ایک بوری باسمتی کی جو ہم کھاتے ہیں، وہ لے کر کے دربھنگے سے اترے، اور وہ 3 کلو کی پیکنگ کیے ہوئے ہیں، 9 آدمی کا ہم کو نکالنا، اور اس کو دے رہے ہیں کہ یہ دیکھو باسمتی چاول ہے، لے جاؤ پلاؤ بنا کر کے کھاؤ گے۔ کہتا ہے کہاں ڈھوتے پھریں گے، پیسہ دیجئے اس کا۔ حالانکہ وہ پیسہ ہم نے بازار میں دیا ہے، لیکن ہم آپ کو پیسہ نہیں دے سکتے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی مدنی زندگی میں آپ نے صدقۃ الفطر پیسے کی شکل میں نہیں نکالا۔ کسی ایک صحابی کا بھی عمل نہیں ہے کہ انہوں نے پیسہ نکالا، جو کھاتے تھے وہ دیتے تھے، کھجور منقع کشمش جو کھاتے تھے وہی دیتے تھے۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیحین کے اندر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا فرض کیا ہے من طعام، کھانے سے، جو کھانا کھاتے ہو، جو غلہ کھاتے ہو، اس میں سے 1 سا دو۔ اب سا کے وزن میں اختلاف ہے، کسی نے 2.5 کلو کہا، کسی نے 2.25 کلو، کسی نے 3۔ یہ مزاج ہم لوگوں نے بدل دیا، کہا نہیں بھائی طعام کی قید ہے، مسکین کو کھانا دینا ہے۔ اب اگر کسی کو فدیہ دینا ہے، مثال کے طور پر کوئی آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، بہت بیمار ہے، تو کیا ہے، 1 مسکین کا کھانا دو، 1 مسکین کا فدیہ دو، کیا مطلب؟ پکا ہوا کھانا دو، یا 1.5 کلو، 3 کلو کا 1 سا ہوتا ہے، اس کا آدھا سا یعنی 3 کلو چاول اس کو بھجوا دو، 30 دن کا 45 کلو کی بوری 1 مسکین کے یہاں دے دو۔ کھانا دینا ہے، سب چیز کو پیسے میں کیوں ڈائیورٹ کر دیتے ہیں؟ زکوٰۃ تو آپ نے پیسے ہی دیا ہوگا، زیور کی زکوٰۃ پیسے ہی سے نکالا ہوگا، کاروبار کی زکوٰۃ پیسے ہی سے نکالا ہوگا، سال بھر کا جو سیف اماؤنٹ رہا ہوگا اس میں 2.5% کے حساب سے آپ نے زکوٰۃ دی ہوگی، پیسے ہی دیا ہوگا، انہی مسکینوں کے پاس گیا ہوگا۔ اب وہ فطرہ بھی چاہتے ہیں پیسے ہی کی شکل میں، مجھے پتا نہیں ہے کہ یہ لوگ پیسہ کھائیں گے یا غلہ بھی کھائیں گے، کوئی پیسہ تو نہیں کھاتا ہے۔ تو اتنے آرام طلب ہو گئے ہیں یہ فقیر مسکین بھی کہ یہ غلہ نہیں لیتے، پیسہ دیجئے تو لے جائیں گے، اٹھانا آسان ہے نا۔ مولوی بھی فطرہ لے جاتا ہے اپنے مدرسے کے لیے، گاؤں گھر کے فقراء مساکین کی خیال نہیں کر کے کہتا ہے فطرہ دے دو۔ ارے فطرہ تم کو دیں گے تو ہمارے گاؤں کے غریب مسکین کیا کریں گے؟ تم کو تو زکوٰۃ کا کچھ حصہ دیتے ہی ہیں، تم کو چندہ چندی تو سال میں دیتے ہی رہتے ہیں، یہ ہمارے گاؤں کے مسکینوں کی خوراک ہے۔ نہیں گاؤں میں ملے گا تو بغل کے گاؤں میں دیکھیں گے کوئی ہے مسکین، اور ماشاءاللہ ہم لوگ اس طریقے سے اگر نکالیں گے، سب آدمی اپنے اپنے حساب سے، 5 آدمی کا ہے 5 یا 15 کلو تول کر کے رکھ دیا، 27-28 تاریخ کو کہا 29 تاریخ کو بانٹو، چاول ہے، گیہوں ہے، آٹا تو دینا ہے، اس کو لے جائے، پکاوے، گرم پانی میں ابالے، سانے اور روٹی بنائے اور کھائے۔ سمجھا کہ نہیں؟ تو اس کو بھی آپ نے بدل دیا، مولویوں نے فتویٰ دے دیا کہ پیسہ بھی دے سکتے ہیں۔ اہل حدیثوں کے اشتہار میں بھی پڑھیے نا، کہے گا کہ اہل حدیث کے یہاں 2.5 کلو وزن ہے، غلہ دینا افضل ہے۔ دیکھیے اشتہار ہے لگا ہوا یہاں پر، دیکھو اہل حدیث کے مدرسے کا، پیسہ بھی دے سکتے ہیں، وہ اپنے فائدے کے لیے بھی لگا دیے۔ غلہ تو لے نہیں جا سکتا مولوی یہاں سے مدھوبنی، کلکتہ، دلی، دربھنگہ، تو پیسہ بھی دیجئے، حالانکہ وہ اس کا حق نہیں ہے، وہ اس کا حق۔ اگر یہاں کوئی بھی نہیں ہے تو دوسرے گاؤں میں دے دو، نہیں ہے تو اس کے نمائندے کو دے دو، کیا ہو تمہارا نمائندہ آ کر کے عید سے پہلے ہمارے یہاں سے لے جائے، عید کی نماز میں نکلنے سے پہلے آپ کا صدقہ فطر ادا ہو جانا چاہیے، یا تو اس مسکین کے ہاتھ میں چلا جائے یا مسکین کا کوئی نمائندہ ہو۔ اے تم کہاں ہو جی؟ یہاں تمہارے لیے 1 کنٹل چاول رکھا ہوا ہے صدقہ فطر کا، تو ہم تو چلے آئے ہیں یہاں فلاں جگہ ہے، لیکن فلاں صاحب کے حوالے ہمارا وہ کر دیجئے، وہ اس کا وکیل ہوا، اس کے حوالے آپ کر دیجئے، یہ ذمہ داری آپ کی ہے کہ عیدگاہ سے پہلے اس کو نکل جانا ہے۔ وقت کب واجب شروع ہوگا؟ جب سورج ڈوب جائے گا، تب چاند نکل جائے گا تو اس وقت سے صدقہ فطر واجب ہو گیا۔ اگر صدقہ فطر چاند ڈوبنے سے پہلے آپ کی موت ہو گئی کسی کی، صدقہ فطر ساقط، کیونکہ اس نے افطار پایا ہی نہیں۔ صدقہ فطر رمضان سے افطار کرنے کا صدقہ اس نے پایا ہی نہیں، آخری روزے کے دن اس کی موت ہو گئی 5 منٹ پہلے،
اور اگر کوئی شخص چاند نکلنے کے 5 منٹ کے بعد مرتا ہے تو اس کا صدقہ فطر دینا پڑے گا، کیونکہ اس نے افطار کا وقت پا لیا۔ یہاں شروع رمضان میں لوگ نکال دیتے، شروع رمضان میں 1 تاریخ کو 2 تاریخ کو کلکتے میں جا رہا ہے، لوگ چندہ وصول رہا ہے، مزدور سب کو کہتا ہے مدرسہ والا فطرہ دو نا، فطر نہیں کچھ کماتے ہو زکوٰۃ نہیں، فطرہ دو، کیا گو بال بچہ ہے تمہارے یہاں؟ تو 5 آدمی ہیں تو لاؤ 80 روپے کے حساب سے نکلتا ہے، سمجھا کہ 100 روپے کے حساب سے نکلتا ہے، لاؤ 500 روپیہ فطرہ دے، اور لے لی فطرہ اس سے پہلی تاریخ کو، دوسرے ہی تاریخ کو چندہ لی، سب بھاگا ہنستا کھیلتا کہ چلا اس کو ٹھگا میں نے۔ ارے سمجھاؤ اس کو کہ صدقہ فطر نکلتا ہے 28 کو 29 کو، اب بہتر تو ہے عید کی رات میں نکلے، چاند رات میں نکلے۔ کیا ہے، کب سیکھو گے مسئلہ، کب جانو گے؟ لا علمی کا فائدہ اٹھاتے ہیں یہ سب، اور غلے دینے کی کوشش کرو، کوشش نہیں بلکہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، محدثین سے پوچھا گیا تو کہا کہ صدقہ فطر ادا نہیں ہوگا، اگر غلہ کے علاوہ تم نے دیا تو ادا نہیں ہوگا، ڈر ہے اس بات کا، سمجھا کہ نہیں؟ پہنچا دو لوگوں کے یہاں، گھٹیا چاول ملتا ہے، گھٹیا گندم ملتا ہے، سرکار کے یہاں سے ملتا ہے، نہیں بہوؤں کے نام سے لوگوں نے رسید کٹائی ہوئی ہے، بیٹا کے نام سے الگ سے بنایا ہوا ہے، جا کر کے بہو دستخط کرے، انگوٹھا دے، فوٹو کھنچواوے، تب غلہ لے اور اس کو لاد کے آوے، اور ہم یہاں اللہ کا حق جو کھاتے ہیں وہ چاول 100 روپے کا کھاتے ہیں تو 100 روپے کا چاول لے کر کے ہم آپ کو دے رہے ہیں اور آپ کے گھر پہنچا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں نا ہم پیسہ تو لیتے ہیں ہم غلہ نہیں لیتے، تو پیسہ کیا ہوا اور غلہ کیا ہوا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، کیوں دین کو بدلتے ہو؟ صدقہ فطر غلے سے ادا ہوگا، جو غلہ جو کھاتا ہے وہ دے گا، کوئی پنیر کھاتا ہے پنیر دے گا، کوئی منقع کھاتا ہے منقع دے گا، کوئی دودھے پی کے رہتا ہے وہ 3 کلو دودھے نکالے گا، لیکن پیسہ جائز نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ لیجئے ہمیشہ کے لیے۔ تو صدقہ فطر ادا کرنا ہے آپ کو تاکہ آپ کا روزہ پاک پوتر اللہ کے یہاں جائے، اور اس کی کوتاہی جو ہے روزے کی حالت میں جو ہوئی ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ اور دوسری بات آپ کو یہ کرنی ہے کہ جب عید کا چاند نکل جائے تو اس وقت سے لے کر کے عیدگاہ پہنچنے تک اللہ کہتا ہے کہ جب گنتی رمضان کی پوری ہو جائے اور چاند دکھ جائے تم کو، تب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، کثرت سے ذکر کرو، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ اتنا نہ آتا ہے تو اللہ اکبر کبیرہ، 3 مرتبہ اللہ اکبر کہو اور تیسری مرتبہ میں کبیرہ لگا دو، اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھو کتنا آسان ہو گیا۔ یہ تکبیر اس وقت سے لے کر کے چلنی چاہیے عیدگاہ پہنچنے تک، عیدگاہ میں بیٹھنے تک، جب تک کہ امام عید آنا جائے، مصلی پہ کھڑا نہ ہو جائے۔ یہ طریقہ ہے۔ اب آپ گھر میں ہو تو، مسجد میں ہو تو، بستر پر ہو تو، جب تک نیند نہیں لگتی ہے کثرت سے بآواز بلند تکبیر پڑھنی چاہیے۔ کیا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری ہے کہ اللہ تیری توفیق سے ہم نے ماہ رمضان کو پایا، جبکہ بہت سارے لوگ پچھلے ہی سال چلے گئے دنیا سے، کچھ اسی رمضان میں چلے گئے، کچھ نے آدھا پایا اور آدھا رمضان ان سے گزر گیا، نہیں پایا۔ تیرا شکر ہے اللہ کہ تو نے ہم کو رمضان میں زندگی عطا فرمائی، صحت عطا فرمائی، اور تیری توفیق سے ہم کچھ کرنے پر قادر ہو سکے، اس لیے اللہ ہم تیری بڑائی اور کبریائی بیان کر رہے ہیں، تیری شکر گزاری بیان کر رہے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ۔ اللہ کی تکبیر اس بات پر کرو کہ اس نے تم کو ہدایت دی، اسلام کی ہدایت دی، عبادت کو انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ تو یہ ہمارا صدقہ فطر، یہ ہمارا تکبیر، یہ ہماری عید کی نماز، یہ کیا ہے؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو، ہماری اور آپ کی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، اور عید کے دن ماشاءاللہ نہا دھو کر کے خوشبو مل کر کے، سنت ہے، مستحب ہے، اگر بیماری نہ ہو تو غسل کر لیجئے، خوشبو لگائیے، اور اچھا کپڑا نیا پہنے تو بہت اچھا ہے، اگر نیا کسی کو میسر نہیں تھا تو جو اچھا سے اچھا کپڑا ہے وہ پہن کر کے، مرد حضرات خوشبو لگا کے ایک راستے سے آئیں، دوسرے راستے سے جائیں۔ جب عید میں نماز ہو گئی، امام آ گیا نماز کے لیے، تو اب وہاں سے تکبیر بند، واپس ہونے میں تکبیر نہیں پڑھنا ہے، عیدگاہ پہنچنے تک تکبیر پڑھنا ہے، امام کے عید کی نماز شروع کرنے تک تکبیر پڑھنی ہے بس۔ اس کے بعد جب نماز ہو گئی، خطبہ ہو گیا، تو اب تکبیر عید الفطر کی بند۔ اور بقرعید کے اندر ہوتا ہے کہ 9 تاریخ سے چلتا ہے 13 تاریخ تک، سمجھا کہ نہیں؟ لیکن یہاں ہم کو عیدگاہ تک، اور عیدگاہ میں جب تک امام ہمارا آ نہیں جاتا ہے مصلی پر، اس وقت تک پر تکبیر پڑھنی ہے۔ یہ سب ہے ہماری شکر گزاری۔ اور عورتوں کو عیدگاہ لے جاؤ،
اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے یہاں عیدگاہ میں نماز پڑھتے ہیں کہ مسجد میں پڑھتے ہیں. عیدگاہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے. صحرا میں آبادی سے باہر اگر کوئی فیلڈ ہے تو اس کی صفائی ستھرائی کر کے اس کو گھرواؤ عورتوں کے بلاک کو پیچھے سے بھی, اور آگے سے ایک موٹا پردہ ڈالو, اور آگے مرد حضرات رہیں. ضروری نہیں ہے کہ عیدگاہ کے نام سے باؤنڈری ہو, کوئی میدانوں اگر کھیل کود کا ہے جہاں پر لڑکا سب کرکٹ کھیلتا ہے, اس کی صفائی ستھرائی کروا کر کے ایک دن پہلے سے اس کی گھیرا بندی ہونی چاہیے تاکہ عورتوں کو پیچھے سے بھی کوئی نہ دیکھے, اور آگے سے بانس بلہ لگا کر کے عورتوں کے لیے پردہ کر دیجیے. آگے مرد حضرات رہیں, امام رہے, اور کھلے میدان کے اندر آپ نماز پڑھیے. اگر بارش ہو جائے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں کھلے میدان کے اندر تو الحمدللہ مسجد سمجھا کہ نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر عذر کے مسجد میں نہیں پڑھا ہے. ایک آدھ سال بارش ہوئی ہے تو مسجد میں آپ نے پڑھا ہے, باقی سب جگہ صحرا میں نکلتے تھے آبادی سے باہر, لیکن بہت دور نہیں. اب کہیں کہیں شہر میں لوگ کہتا ہے 30 کلومیٹر مولانا جانا پڑتا ہے, تو کیا کریں 30 کلومیٹر جائیں بیوی کو لے کر کے, بچوں کو لے کر کے. اگر جا سکتے ہو تو جاؤ, نہیں جا سکتے ہو تو اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھو. سمجھا کہ نہیں. تو بہرحال یہ سب چیزیں واضح ہیں. میں نے یہ باتیں اس لیے آپ کے گوش گزار کی ہیں کہ یہ آخری دن ہے, رمضان ہم سے رخصت ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے صیام و قیام کو قبول فرمائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے صدقات کو بھی قبول فرمائے, ہماری جملہ نیکیوں کو قبول فرمائے, ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کرے. ہم نے اپنے لیے, اپنے باپ دادا کے لیے, اپنے بیٹوں کے لیے اور جن کے لیے جو دعائیں کی ہیں, اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے روزے اور عید کی خوشیاں زندگی میں بار بار نصیب فرمائے. ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو. اللہ کرے کہ یہ موقع ہم کو بار بار ملے.